ایک دفعہ کا ذکر ہے، شہر سمرقند میں ایک بہت دولت مند سوداگر رہتا تھا۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، بیوی کچھ عرصہ پہلے مر چکی تھی اور اس کی دوسری شادی کر لی تھی۔ سوداگر کی دوسری بیوی بہت سنگ دل اور مکار عورت تھی، جو کہ بڑی لڑکی عائشہ سے سوداگر کو بہت محبت تھی، اس سے وہ عائشہ کو کچھ نہ کہتی، لیکن چھوٹی بیٹی نورہ کا سارا دن گھر کے کام دھندوں میں لگائے رکھتی۔ سوداگر کو بھی اپنی چھوٹی بیٹی نورہ سے لگاؤ نہ تھا، کیونکہ وہ عائشہ کے مقابلے معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ جب دونوں لڑکیاں جوان ہوئیں تو سوداگر کو خیال آیا کہ اب ان کی شادی کر دینی چاہیے، مگر سچ پوچھو تو اس بڑی بیٹی عائشہ ہی کی شادی کا خیال تھا۔ چھوٹی بیٹی نورہ کے بارے میں وہ سوچتا تھا کہ بھلا اس لڑکی سے کون شادی کرے گا۔ اس نے نورہ کا رشتہ ڈھونڈنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ بڑی بیٹی عائشہ کی شادی ایک خوبصورت نوجوان سے ہو گئی اور اس کو جہیز میں سونے کی اشرفیاں، ہیرے، جواہر اور چاندی کے برتن ملے۔ غرض یہ شادی سوداگر نے ایسی دھوم دھام سے کی کہ مدتوں لوگ اس کا ذکر کرتے رہے۔ عائشہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تو ستیلی ماں نے نورہ پر اور ظلم ڈھانے شروع کیے۔ نورہ بڑی سیدھی سادی اور فرما بردار لڑکی تھی، کبھی ایک حرف بھی زبان پر نہ لاتی اور نہ باپ سے کچھ کہتی۔ ویسے بھی سوداگر کو نورہ سے کوئی محبت نہ تھی اور اسے کچھ خبر نہ تھی کہ ستیلی ماں نے بچی پر کیسا ظلم توڑ رکھا ہے۔ دن بھر کے کام کاج سے تھک ہار کر بیچاری نورہ جب اپنے بستر پر لیٹتی تو چپکے چپکے آنسو بہاتی اور ان اچھے دنوں کو یاد کرتی جب اس کی ماں پیاری زندہ تھی۔ ایک دن وہ اتنا روئی کہ نڈھال ہو گئی۔ رات خاصی جا چکی تھی اور نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ وہ بستر سے اٹھی اور اپنے مکان کے باغیچے میں گئی، جہاں گلاب کی جھاڑیوں کے پاس اس کی پیاری ماں کبھی کبھی بیٹھا کرتی تھی، اور نورہ جب چھوٹی سی بچی تھی تو وہ گلاب کی اس جھاڑی کے سائے میں اکثر کھیلنے آیا کرتی۔ اس رات وہ بھی وہیں جا بیٹھی اور گلاب کی جھاڑی کو دیکھ دیکھ کر روتی رہی۔ اسے اپنے بچپن کے سہانے دن ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے۔ کاش میں ایک بار بھی وہی ننھی سی بچی بن جاتی اور گلاب کی اس جھاڑی تلے کھیلا کرتی، مگر اب میرے پاس ان آنسوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ نورہ پریشان مت ہو اور رویا نہ کرو، زندگی جیسی نعمت رونے کے لیے نہیں دی گئی۔ گلاب کی جھاڑیوں میں سے آواز آئی۔ نورہ نے حیرت سے گلاب کے پھولوں کی طرف دیکھا۔ اسے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ جھاڑی نے اس کی بات سن لی تھی اور جواب دیا تھا، لیکن رونے کے سوا میں اور کروں بھی کیا؟ نورہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں اپنی ستیلی ماں کے لونڈی بن کر رہ گئی ہوں۔ کوئی نوجوان مجھ جیسی مد صورت لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ابا جان ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے سب معلوم ہے نورہ، لیکن اب خوش ہو جاؤ کہ تمہاری مصیبت کے دن خدا نے ختم کر دیے ہیں۔ اسے تمہارے اوپر رحم آ گیا ہے۔ دیکھو، گلاب کی ایک کلی توڑو، اس کلی کے اندر تمہارے لیے ایک اچھی چیز رکھی ہے، اسے لے لو، وہ تمہارے بہت کام آئے گی۔ نورہ نے گلاب کی جھاڑی کو غور سے دیکھا، اس میں چھوٹی بڑی بے شمار کلیاں لگی تھی۔ نورہ نے ایک کلی توڑ لی اور سب سے بڑی کلی اور بڑے اشتیاق سے اس کو کھولا۔ اس کے اندر سونے کی ایک انگوٹھی رکھی تھی اور اوپر طرح طرح کے نقش و نگار اور نامعلوم حروف کھدے ہوئے تھے۔ نورہ نے خوش ہو کر یہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی اور اس کی انگلی میں بالکل پوری آئی، جیسے اسی کے لیے بنائی گئی ہو۔ پھر اس نے گلاب کی جھاڑی کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ بند کلی میں یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ جھاڑی میں سے آواز آئی، پیاری لڑکی، یہ ایک مقدس انگوٹھی ہے اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی انگلی میں پہنا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہوا اور پانی پر بھی تھی۔ اب تم اس انگوٹھی کے ذریعے اپنی تمام خواہشیں پوری کر سکتی ہو۔ جب تم اس سے کوئی کام لینا چاہو تو کہو، اے پاک انگوٹھی، میں تجھ سے حضرت سلیمان کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میری خواہش پوری کر۔ یہ کہتے ہی تمہاری خواہش پوری ہو جایا کرے گی۔ آہا جی، اب تو بڑا مزہ آئے گا۔ نورہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگی۔ پھر اس نے انگوٹھی کی طرف دیکھ کر کہا، اے پاک انگوٹھی، میں تجھ سے حضرت سلیمان کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ ایک خوبصورت چھوٹا سا سجا سجایا مکان مجھے مل جائے، جس میں کام کاج کے لیے ایک نوکرانی بھی ہو۔ ابھی یہ الفاظ فوراً کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ ہوا کے ایک زبردست جھونکا آیا اور دو ان دیکھے ہاتھوں نے اس کو زمین سے اٹھا کر ہوا کے کندھوں پر سوار کر دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ فضا میں اڑ رہی ہے اور اندھیری رات میں آسمان پر چمکتے دمکتے ستارے بہت روشن ہو گئے ہیں
اس نے نیچے دیکھا۔ اس کا شہر نہایت چھوٹا لگ رہا تھا۔ بڑے بڑے مکان بچوں کے ننھے ننھے گھر اوندے کی مانند نظر آ رہے تھے۔ نورا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور سانس روک لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پاؤں زمین سے لگے تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ ایک سجے سجائے کمرے میں کھڑی تھی۔ چاروں طرف لمبی لمبی شمعیں جل رہی تھیں۔ کمرے میں بہترین قالین بچھا تھا۔ ایک طرف بیٹھنے کے لیے آبوش کی خوبصورت کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ الماری میں سونے چاندی کے برتن بھرے ہوئے تھے۔ اس کمرے سے نکل کر مکان کے دوسرے کمروں میں گئی۔ ہر کمرہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر سجا ہوا تھا۔ اتنی عمدہ چیزیں دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کوئی سہانا سپنا دیکھ رہی ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور جھک کر نورا کو سلام کرنے کے بعد بولی، مالکین، لونڈی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ آئیے، کھانا تیار ہے۔ نورا ایک اور چھوٹے سے کمرے میں گئی۔ وہاں بھی خوبصورت فانوس اور شمعیں روشن تھی۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر پردے پڑے تھے۔ ایک میز پر سونے چاندی کے برتنوں میں طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے۔ نورا نے ایسے خوش ذائقہ اور نفیس کھانے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھائے تھے۔ خاتمہ برابر اس کے سامنے ادب سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ نورا نے اس سے پوچھا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ اس وقت میں کہاں ہوں؟ مالکین، آپ اس وقت اپنے گھر میں ہیں۔ خاتمہ نے ادب سے جواب دیا، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ایسا خوبصورت مکان اور اتنا قیمتی سامان تو شاید بادشاہوں کے محل میں بھی نہ ہوگا۔ نورا نے اپنے آپ سے کہا۔ اتنے میں خاتمہ چینے کے ایک بڑے پیالے میں گرم گرم پانی لے آئی۔ نورا نے اسے پانی سے ہاتھ دھوئے تو خاتمہ نے فوراً تولیہ پیش کیا۔ اس کے بعد وہ اسے ایک شاندار خوابگاہ میں لے گئی۔ وہاں بہت سے قیمتی کپڑے رکھے ہوئے تھے، ایسے کپڑے جو شہزادیاں پہنا کرتی ہیں۔ وہ ایک ایک کپڑا دیکھتی اور حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتی۔ اس رات وہ بے فکری کی گہری نیند سوئی اور حسین حسین خواب دیکھتی رہی۔ صبح اٹھتے اس نے انگوٹھی کی طرف دیکھا اور دوسری خواہش یوں بیان کی، اے حضرت سلیمان کی پاک انگوٹھی، مجھے سونے کے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی چاہیے تاکہ میں دوسری عورتوں کی طرح بازار جاؤں اور اپنی پسند کی چیزیں خریدوں۔ یہ الفاظ جو ہی پورے ہوئے، سونے کے اشرفیوں سے بھری ہوئی مخمل کی ایک تھیلی نورا کے ہاتھ میں خود بخود آ گئی۔ نورا اس وقت تک اپنے وہی میلے اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھی جو اس کے سوداگر باپ نے کئی برس پہلے بنوا کر دیے تھے۔ اس نے یہ کپڑے اتار کر نئے کپڑے اور قیمتی زیور پہنے اور خاتمہ کو ساتھ لے کر بازار کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا لیا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں کو بھی بازار میں دیکھا۔ وہ پھل فروش کی دکان پر قریب پھل خرید رہی تھی۔ نورا اس کے بالکل قریب سے گزری لیکن وہ اسے پہچان نہیں سکی۔ نورا کے یوں گھر سے غائب ہو جانے کا کسی کو افسوس نہ ہوا، بلکہ اس کی سوتیلی ماں تو دل میں بڑی خوش تھی۔ یہی حال نورا کے باپ کا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ چلو اچھا ہوا کہ وہ خود ہی گھر سے چلی گئی، ورنہ مجھے اس کی شادی کرنی پڑتی اور میری دولت کا کچھ حصہ اسے جہیز دینے میں خرچ ہوتا۔ اب میں اس خرچ سے بچ گیا۔ ادھر اپنے خوبصورت مکان میں وفادار خاتمہ کے ساتھ نورا بڑے آرام سے رہ رہی تھی۔ دنیا کی تمام نعمتیں اور ہر قسم کی خوشیاں اسے میسر تھی۔ ہر روز وہ نت نئے کپڑے پہنتی، ایسے لذیذ کھانے اور پھل کھاتی جو بادشاہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ کھائے ہوں گے۔ اسے سوتیلی ماں کا مار کا ڈر تھا، نہ باپ کی جھڑکیاں اور دھمکیاں تھیں۔ جس وقت اس کا جی چاہتا اٹھتی، جس وقت دل چاہتا سوتی، جہاں جانا ہوتا چلی جاتی، کوئی روک ٹوک اور پابندی نہ تھی۔ ایک دن نورا نے اپنی خادمہ کو کسی کام سے بازار بھیجا، خود وہ اپنے بستر پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ یکایک مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی سے جھانکا۔ دروازے پر ایک نوجوان مسافر کھڑا تھا۔ فرمائیے جناب، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ نورا نے پوچھا۔ نوجوان مسافر نے نورا کو نوکرانی سمجھ کر جواب دیا، میں اجنبی ہوں، ایک حادثے میں میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہاں قریب ہی کسی ڈاکٹر کا مکان ہے؟ جی ہاں، ڈاکٹر کا مکان نزدیک ہی ہے، نورا نے جواب دیا، لیکن اس وقت وہ مکان پر نہیں ملیں گے۔ آپ اندر تشریف لے آئیے، میں آپ کے زخم کی مرہم پٹی کر دوں گی۔ نورا نے جلدی سے چہرے پر نقاب ڈالا، دروازے پر گئی اور نوجوان کو لا کر کمرے میں بٹھایا۔ پھر پانی گرم کر کے اس کے ہاتھ کا زخم دھویا اور مرہم پٹی لگا کر باندھ دیا۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ نوجوان نے کہا۔ تم نے مجھ مسافر کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اسے کبھی نہ بھولوں گا۔
اور جب کبھی سمرقند دوبارہ آؤں گا تو تمہارے لیے ایک اچھا تحفہ ضرور لے کر آؤں گا۔ جناب، اس میں شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو میرا فرض تھا، نورا نے کہا۔ آپ مرہم کے یہ ڈبیا اپنے ساتھ لے جائیں اور زخم پر لگاتے رہیے گا۔ خدا کی ذات سے امید ہے کہ چند ہی روز میں زخم بھر جائے گا اور ساری تکلیف جاتی رہے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ نورا کی خاتمہ واپس آ گئی۔ نورا نے اسے حکم دیا کہ مسافر کے لیے فوراً قہوہ تیار کرے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ خاتمہ نے جلدی جلدی قہوہ بنایا اور چاندی کی پیالوں میں انڈیل کر لائی۔ مہمان حیرت سے اس خوبصورت برتنوں کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحہ بعد نورا بھی آ گئی۔ کالی نقاب اب بھی اس کے چہرے پر پڑی ہوئی تھی۔ قہوہ پینے کے بعد نوجوان اٹھ کھڑا ہوا۔ نورا اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئی۔ نوجوان نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہنے لگی، جناب، آپ دوبارہ سمرقند آئے تو قریب خانے کو بھی رونق بخشیں۔ میں اس مکان میں اپنی خاتمہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ بہت بہتر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ سمرقند آنا ہوا تو آپ کے مکان پر ضرور حاضر ہوں گا، لیکن میرا تحفہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر مسافر نے سلام کیا اور چلا گیا۔ مالکین، یہ نوجوان بڑا خوش اخلاق تھا، کسی اچھے گھرانے کا معلوم ہوتا ہے، خاتمہ نے کہا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، نورا نے جواب دیا اور دیر تک اس اجنبی مسافر کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے روز وہ بازار گئی تو ایک مکار عورت نے اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھ لی۔ اس نے سوچا اس لڑکی کی انگلی سے یہ انگوٹھی اڑا لینی چاہیے۔ وہ نورا کے پیچھے لگ گئی کہ جہاں بھی موقع ملے انگوٹھی اس کی انگلی سے نکال لے۔ برتنوں کی ایک دکان کے پاس بڑی بھیڑ تھی۔ اس روز دکان میں تانبے، لوہے اور پتل کے نئے نئے برتن آئے تھے اور بہت سی عورتیں وہاں کھڑی ان برتنوں کو دیکھ رہی تھیں۔ نورا بھی ان میں جا کھڑی ہوئی اور برتن دیکھنے لگی۔ حالانکہ اس کے گھر میں سونے چاندی کے برتنوں کی کئی الماریاں بھری پڑی تھیں۔ چند لمحے بعد اس نے وہاں سے نکلنا چاہا اور عورتوں کو ادھر ادھر ہاتھوں سے ہٹاتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ بس اسے یوں لگا جیسے کسی نے پلک جھپکنے میں اس کا ہاتھ پکڑا اور چھوڑ دیا۔ اس نے اس وقت کچھ خیال نہ کیا اور گھر واپس آ گئی۔ دوپہر کو کھانا کھانے سے پہلے جب وہ ہاتھ دھونے لگی تو اس نے دیکھا کہ سلیمانی انگوٹھی غائب ہے۔ فوراً کھانا وانا چھوڑ کر مکان سے نکلی اور بازار کی طرف بھاگی۔ اسے اس عورت کا چہرہ کچھ یاد تھا جس نے برتنوں والی دکان پر بھیڑ میں اس کا ہاتھ پکڑا تھا، لیکن اب اتنے بڑے شہر میں اسے ڈھونڈنا محال تھا۔ پھر بھی اس نے شہر کا کونا کونا چھان مارا، مگر اسے عورت کا کہیں پتہ نشان نہ ملا۔ بیچاری تھک ہار کر گھر واپس آ گئی۔ خاتمہ نے اپنی مالکہ کو یوں آنسو بہاتے دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ تب نورا نے اسے انگوٹھی کے چرائے جانے کا قصہ سنایا۔ خاتمہ حقیقت میں ایک پری تھی۔ اس نے نورا کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں مالکن، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برکت سے اس چور کو ڈھونڈ لوں گی جس نے تمہاری انگوٹھی چرائی ہے۔ میں ابھی اس کی تلاش میں جاتی ہوں اور انگوٹھی لے کر واپس آتی ہوں۔ یہ کہہ کر خاتمہ گھر سے چلی گئی۔ نورا کھڑکی کے پاس آن کر دیکھنے لگی کہ خاتمہ کدھر جاتی ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ خاتمہ مکان سے نکلتے ہی ایک خوبصورت پری بن کر آسمان کی طرف اڑ گئی۔ جب وہ پری سمرقند کے بڑے بازار میں پہنچی تو دوبارہ خاتمہ بن چکی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے اس چور عورت کو پہچان لیا۔ نورا کی انگوٹھی اس نے اپنے منہ میں چھپا رکھی تھی۔ خاتمہ نے ایک پنساری کی دکان سے تھوڑی سی پیسی ہوئی مرچیں لیں اور چور عورت کے قریب گئی۔ وہ اس وقت ایک جوہری کی دکان پر کھڑی اس طاق میں تھی کہ جو ہی دکاندار کی نگاہ چکے موتیوں کا ہار اٹھا کر بھاگ نکلے۔ خاتمہ نے سامنے پہنچ کر مرچیں اس کی ناک میں پھونک دی۔ عورت نے زور سے چیخ ماری، اس کا منہ کھل گیا اور سونے کی انگوٹھی باہر جا گری۔ خاتمہ نے انگوٹھی زمین سے اٹھا کر اپنے قبضے میں کی، دوبارہ پری بن کر اڑی اور نورا کے پاس واپس آ گئی۔ انگوٹھی پا کر نورا رونا دھونا بھول گئی اور خاتمہ کے اس کارنامے پر اتنا خوش ہوئی کہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ نورا اب تنہائی کی اس زندگی سے اکتا گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ چند سہیلیاں ہوں جن سے وہ ہنسی مذاق کی باتیں کر سکے، یا کوئی ایسا کام ہو جس میں وقت اچھی طرح کٹ جایا کرے، لیکن وہ ان دنوں باتوں سے محروم تھی۔ کبھی کبھی اسے اجنبی مسافر یاد آتا، نہ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا اور اب کس جگہ ہوگا۔ کیا معلوم وہ اپنا وعدہ نبھانے کے لیے دوبارہ سمرقند آئے اور نورا سے ملے۔ وہ اس قسم کی باتیں سوچتی سوچتی سو جاتی۔ ایک دن اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نورا نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، وہی اجنبی مسافر ہاتھوں میں ایک خوبصورت پنجرا اٹھائے کھڑا تھا۔ نورا کا دل خوشی سے جھومنے لگا۔
مگر پھر اسے اپنی بدصورت چہرے کا خیال آیا۔ اس نے سوچا میں یہ شکل لے کر اس کے سامنے کیسے جاؤں گی۔ یکایک اس کی نگاہ اپنی انگوٹھی پر پڑی۔ اس نے کہا، اے پاک انگوٹھی، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میری بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دے، میں دنیا کے سب سے حسین لڑکی بن جاؤں۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ بادل کی گرج کی مانند ایک رعب دار آواز نورا کے کان میں آئی۔ اے لڑکی، بہتر یہی تھا کہ جو صورت شکل تجھے خدا نے عطا فرمائی تھی تو اس پر عنایت کرتی، لیکن اگر تجھے یہ شکل پسند نہیں ہے تو پھر ہم اسے بدل دیتے ہیں، مگر یاد رکھ یہ تیری آخری خواہش ہوگی، اس کے بعد یہ انگوٹھی تیری کوئی خواہش پوری نہیں کرے گی۔ کیا یہ شرط تجھے منظور ہے؟ ہاں ہاں مجھے منظور ہے، نورا چلائی، بس مجھے خوبصورت چہرہ چاہیے جیسا شہزادیوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد مجھے انگوٹھی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ بہت اچھا، تیری یہ خواہش پوری کی جاتی ہے۔ اسی لمحے انگوٹھی آپ ہی آپ گرم ہونے لگی، یہاں تک کہ نورا کی انگلی جلنے لگی۔ اس نے بے تاب ہو کر انگوٹھی اتاری اور ایک طرف پھینک دی۔ ایک دم کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا اور طرح طرح کی آوازیں آنے لگی۔ پھر اندھیرا دور ہو گیا۔ نورا دوڑ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسے جو کچھ آئینے میں دیکھا اسے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک بدصورت لڑکی کی جگہ انتہائی حسین چہرہ اس کے سامنے تھا، سرخ و سفید گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی طرح۔ جب وہ اپنی صورت دیکھ کر مسکرائی تو اس کے دانت موتیوں کی مانند چمکنے لگے۔ عین اسی لمحے وہ اجنبی مسافر خاتمہ کے ساتھ کمرے میں آیا۔ جو ہی اس کی نظر نورا پر پڑی وہ حیرت کے ساتھ اس کی صورت تکنے لگا۔ ایسی خوبصورت لڑکی تو اس نے کسی ملک میں بھی نہ دیکھی تھی۔ دیکھیے، میں آپ کے لیے کتنا خوبصورت پرندہ لایا ہوں۔ یہ آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے بہترین ساتھی ہوگا اور روز نئے نئے گانے سنایا کرے گا۔ اس نے پنجرا نورا کے سامنے کر دیا۔ اس میں سنہری رنگ کا ایک ننھا سا پرندہ پھدک رہا تھا۔ نورا نے جلدی سے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور نوجوان سے کہا، مہربانی فرما کر اس کرسی پر تشریف رکھیے۔ آپ نے بڑا کرم کیا کہ غریب خانے پر دوبارہ آئے اور اتنا خوبصورت پرندہ میرے لیے تحفے میں لائے۔ خاتمہ جلدی جلدی قہوہ تیار کر کے لائی اور نورا نے مہمان کے لیے خود اپنے ہاتھ سے قہوہ پیالی میں انڈیلا۔ نوجوان نے گردن جھکا کر کہا، میں جہاں جہاں بھی گیا آپ مجھے برابر یاد آتی رہی۔ اگر آپ میرے زخمی ہاتھ کو مرہم پٹی نہ کرتی تو شاید مجھے اپنے اس ہاتھ سے محروم ہونا پڑتا۔ نہیں جناب، خدا نہ کرے، نورا نے کہا، جو کچھ میں نے کیا وہ میرا فرض تھا، اب اسے یاد دلا کر مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کسی بادشاہ کی بیٹی ہیں؟ نوجوان نے کہا، آپ جیسی خوبصورت لڑکیاں ہی بادشاہوں کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ یہ سن کر نورا کا دل رنجیدہ ہو گیا۔ تب اس نے اپنی ساری کہانی شروع سے آخر تک نوجوان مسافر کو سنائی اور کہنے لگی، جسے آپ کسی بادشاہ کی بیٹی سمجھ رہے ہیں وہ ایک سوداگر کی معمولی سی بیٹی ہے اور کچھ نہیں۔ نہیں نہیں، آپ شہزادی ہیں، نوجوان نے کہا، اور اگر نہیں ہے تو اب میں آپ کو شہزادی بنا دوں گا۔ سنیے، میں ایک بہت بڑے بادشاہ کا بیٹا ہوں، اپنے لیے ایک ایسی بیوی کی تلاش میں نکلا تھا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق اور ملنسار بھی ہو۔ میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں گیا اور کئی شہزادیاں دیکھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ جیسی نہ تھی۔ اسے اب میں آپ سے شادی کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سے شادی کریں گی؟ نورا نے شرم سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کے بعد شہزادہ نورا کو اپنے ملک میں لے گیا اور دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو گئی۔ سمرقند میں نورا کا مکان اور اس کی خادمہ اس کے رخصت ہوتے ہی ایک رات خود بخود غائب ہو گئے، اور یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مقدس انگوٹھی نے سوداگر کے بدصورت بیٹی نورا کی قسمت بدل دی۔